عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، حیدرآباد سے آ رہی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں افسوس کے ساتھ، کہ کس طرح سے اپنے لوگ لڑ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سیاسی تھوڑے بہت مخالفت کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے۔ یہ جو ویڈیو آ رہی ہے نامپلی علاقے سے آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کے کارکنان ہاتھ جوڑو یاترا، ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا جو شروع ہونے جا رہی ہے، نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ اس کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو اس درمیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ اسد الدین اویسی کی پارٹی ایم کی پارٹی کے کارکنان آ کر کے ان کے ساتھ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کے جو پروگرام ہے اس میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے الگ الگ طرح کی اڑچنیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس درمیان دونوں پارٹیوں کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے تو پولیس کو مداخلت کرنی پڑی اور دونوں کو روکنا پڑا۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی ہماری سیاسی سوجھ بوجھ کی، کہ ایک ہی گھر کے لوگ، ایک ہی سوچ رکھنے والے لوگ جب متحد نہیں ہو سکتے تو پھر ہماری سیاسی بصارت کو کس قدر دیمک کھا گئی ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی عرب دشمنی تو ہم جانتے ہیں، اسلام مسلم دشمنی تو ہم جانتے ہی ہیں، اور وہ کس قدر اس میں متعصب ہیں، انتہا پرست ہیں، کہ یہ جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک عرب صحافی نے شیئر کیا ہے۔ یروشلم کے مغرب میں بیت شمس نامی ایک بستی ہے، وہاں پر آرتھوڈکس مذہبی تحریک کے ایک پیروکار کی شادی کی تقریب منعقد کی گئی تھی، اور شادی کی تقریب میں منعقد ہونے میں جہاں بہت سارے پروگرام ہوتے، اس ایک پروگرام میں ایک تقریب اس وجہ سے بھی مخصوص کر دی گئی تھی کہ اس میں صرف اور صرف عربوں کا مذاق اڑانا ہے، اور جو جس قدر مذاق اڑائے گا اس کو اس قدر انعام دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو جو شیئر کیا تھا سب سے پہلے وہ الٹرا آرتھوڈکس صحافی اسرائیل کوہن نے شیئر کیا تھا، اسرائیل کا صحافی ہے۔ عربوں کے بارے میں جو نسل پرستانہ اور کمتر نظریہ ہے، ان کے سامنے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی کی ایک چھوٹی سی ان کی ویڈیو سامنے آئی۔ اصل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اب عرب ممالک جو پوری طرح ان یہودی، ان اسرائیلیوں کے گود میں بیٹھ کر کے اپنی ترقیات ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کی سوچ عربوں کو لے کر کے کیا ہے وہ اس ویڈیو سے صاف اور وضاحت کے سامنے آتی ہے۔ ویسے بھی جو کچھ اس دنوں میں القدس کے پاس جو کچھ پیش آ رہا ہے، اور ادھر ایک دو مہینوں میں سے کتنے دسیوں فلسطینیوں کو جس طرح شہید کر دیا گیا، وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کے باوجود یہ ویڈیو شاید عربوں کو دیکھ کر کے محسوس ہوگا کہ وہ جن لوگوں کے قریب جا کر کے ان کی گود میں بیٹھ کر کے ان کو اپنے ممالک میں آنے کی اجازت دے کر کے جو کچھ شرارت کر رہے ہیں یا پھر جو بے وقوفی کر رہے ہیں، وہ حد درجہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ آئیے ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش لے چلوں۔ یہاں سہیر کے علاقے میں رودراکشا فیسٹیول چل رہا ہے، ایک میلہ چل رہا ہے کہیں، یا ایک مذہبی تقریب ہندوؤں کی، لیکن ان کے لیے کسی بھی طرح کا ارینجمنٹ نہیں کیا گیا۔ یہاں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے 4 سے 5 لوگ جو یہاں پر آئے تھے عقیدت مند رودراکش میلے میں شریک ہونے کے لیے، وہ جاں بحق ہوئے ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو وہیں پر کئی لوگ اپنے اپنی فیملی سے گم ہو چکے ہیں، بچے اور اپنے لوگ۔
تو یہ جو ہے مدھیہ پردیش حکومت کی نااہلی ہے، انتظامیہ کی جانب سے صحیح طور پر سہولیات فراہم نہ کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت اس بھگدڑ میں مرنے والے کے اہل و عیال اور دیگر وہ افراد جو زخمی ہوئے ہیں یہاں کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہندوؤں کے نام پر آتی ہے اور انہی کے لیے سہولیات فراہم نہیں کرتی۔ ناظرین گرامی، ترکی سے لگاتار الگ الگ طرح کے مناظر اور لوگوں کو بچا لیے جانے کے معجزے سامنے آ رہے ہیں۔ 3 دن بیت رہے ہیں، 4 دن بیت رہے ہیں، 5 دن بیت رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ایک خبر آ جاتی ہے کہ کسی کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایسے ہی ترکیہ میں ناقابل یقین طور پر ایک لڑکی کو زندہ بچا لیا گیا۔ 6 فروری کو آنے والے زلزلے کے 248 گھنٹے بعد ترکیہ میں جنوب وسطی علاقے کھرمان مراش میں دل دہلا دینے والا ایک منظر دیکھنے میں آیا جب ایک منہدم عمارت سے 17 سالہ لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس تباہ کن زلزلے میں ترکیہ اور شام میں اب تک 40,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ زلزلے کے 10 دن بعد لڑکی کا زندہ نکالے جانے کو ماہرین نے غیر معمولی قرار دیا ہے۔ اس تناظر میں ترکی کی طبی امدادی ٹیموں کے ایک رکن نے وضاحت کی کہ ملبے تلے دبے افراد عام طور پر 5 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ 5 دن سے آگے کی کوئی بھی چیز معجزہ اور غیر معمولی سمجھی جاتی ہے اور لگاتار یہاں پر 5 دن بعد بھی لوگوں کے، بچوں کے، زخمی بہنوں کے، بھائیوں کی زندہ بچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، چلتے چلتے سعودی عرب کی جدہ اسلامی بندرگاہ کی بات کر لیتے ہیں جو روٹریم گرین شپنگ سمٹ کے دوران 2 ایوارڈ حاصل کر لیے ہیں۔ اس ایک ایوارڈ 2022 میں بہترین بندرگاہ کے لیے جبکہ دوسرا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے اطلاع دی ہے اپنی نوعیت کی 7ویں کانفرنس انٹرنیشنل گرین شپنگ سمٹ ایوارڈ تقریب تھی جو 15 اور 16 فروری کو ڈچ شہر روٹرڈیم میں منعقد ہوئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق کامیابی جدہ اسلامی پورٹ کے ذریعے دیکھی جانے والی معیاری تبدیلی اور ان پیش رفتوں کی تصدیق کرتے جس نے آپریشنل کارکردگی کی شرح میں اضافہ، بحری شعبے کو مضبوط بنانے اور تجارتی ٹریفک میں اضافہ اور پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے موانع کی کامیابیوں کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جدہ اسلامی پورٹ نے پائیداری، صاف توانائی، میری ٹائم شپنگ کے شعبوں میں ماحول دوست سمندری صنعت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز اور اختراعی حل استعمال کرنے کے اقدامات سے ایک کامیابی حاصل کیے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہندو راشٹر کا جواب دیا ہے نتیش کمار نے۔ جی ہاں، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کئی مذہبی رہنماؤں کے ہندوستان کو ہندو ملک بنانے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سنی جانی چاہیے۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی ہندوستان کو ہندو قوم بنانا چاہتا ہے تو وہ ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بابائے قوم مہاتما گاندھی کے قول پر عمل کرنا چاہیے، ہم گاندھی جی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ سابق وزیر زراعت سدھاکر سنگھ کی طرف سے کسانوں کے لیے کچھ نہ کیے جانے کے الزام پر برہم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ ناظرین، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اس وقت دنیا کے مضبوط ہیلی کاپٹر مانے جاتے ہیں جنگی ہیلی کاپٹروں میں، اور اس کو پانے کے لیے بہت سارے ممالک خریدنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو کسی ملک کو دینے کے لیے بھی بہت سارے الگ الگ طرح کے قوانین امریکہ کی جانب سے ہے، وہاں کے دفاع کے محکمے کی جانب سے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہوا ہے اور 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ٹینیسی نیشنل گارڈ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہنٹس ویلے شہر میں ہارویسٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا کہ ایک سڑک کے نزدیک گر گیا۔ ٹینیسی نیشنل گارڈ نے مزید بتایا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد جائے حادثے پر دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں جبکہ ہیلی کاپٹر پر سوار 2 فوجی ہلاک ہوئے۔ ہارویسٹ ہنٹس ویلے کے شمالی مغرب میں ہے جہاں ناسا کا مارشل اسپیس فلائٹ سینٹر واقع ہے۔ امریکی فوج کے ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ بھی موجود ہے۔ نیشنل گارڈ ریاستی ملٹری فورس ہے جو امریکی ریزرو فورسز کا حصہ ہے۔ بوقت ضرورت اسے وفاقی مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی مضبوط نیشنل گارڈ مانا جاتا ہے۔ اس کی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کے اس طرح سے حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آئی۔ ناظرین گرامی، آج کرناٹک میں بجٹ پیش کیا گیا، آپ جانتے ہیں، اور اس بجٹ پیش کیے جانے میں بی جے پی نے رام مندر کا بھی تذکرہ کر دیا اور کہا کہ اس کے بجٹ میں رام مندر بھی شامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، بی جے پی کو رام مندر اور اس بابری مسجد
اور یہ مسلمانوں کے مسائل کے علاوہ دوسرے تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کا جواب دیا ہے کمارسوامی نے. لیکن کمارسوامی نے جس طرح سے جواب دیا ہے شاید وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہضم بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی صرف جو ہے اعلان کرتی ہے اور وہ یہ اعلان تک ہی محدود ہوتی ہے. یہ اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے بی جے پی والوں نے رام مندر بنانے کا, لیکن اصل میں تو ہمیں ہی بنانا ہوگا. ہم ہی جو ہے وہ حکومت میں آئیں گے اور مندر کو بنانے کی کارروائی آگے بڑھائیں گے. یہ کہتے ہوئے ریاستی بجٹ میں جس طرح سے رام مندر کو بنائے جانے کے سلسلے میں بات ہوئی اس کا جواب دیتے ہوئے کمارسوامی نے کچھ الگ ہی تبصرہ کر دیا, جس کی وجہ سے کمارسوامی کا یہ بیان کچھ الگ ہی تنقیدی تجزیوں کے ساتھ پیش کیا جانے لگا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رام مندر کی کشتی کے سہارے تو بی جے پی آ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو سیکولر ملک کہلائے جانے والے یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رام مندر کو حکومت میں آنے کے بعد وہی تعمیر کریں گے؟ بی جے پی تو صرف بات کرتی ہے. وہ کیف ناظرین گرامی, اس سیاسی پارٹیوں کا اپنا اپنا پینترا ہے, وہ کب کس طرح سے جو ہے اس کو بدلنا ہے وہ خوب جانتے ہیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.